اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد وعلی دعوم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، جب بھی ماہ رجب آتا ہے، ہر مومن، ہر صاحب عقیدہ، ہر صاحب معرفت مولا علی کے عشق کے رنگ میں رنگ رہتا ہے، سوائے کچھ ایک آدھ بد عقیدہ لوگوں کے، جنہیں صرف اور صرف ان خوشیوں میں اور مومنین کے طرز جشن امیر المومنین میں کیڑے نکالنے کے اور کوئی کام نہیں ہے. اور انہی میں سے ایک بڑا نام ہے مولوی جواد نقلی صاحب کا. انہوں نے اللہ جانے کون سی عجیب و غریب فلسفیاں جھاڑی ہیں اور کچھ الزامات بھی لگائے ہیں مومنین کے اوپر. وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مولوی جواد کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم دلائل سے جواب دیں گے تو پھر آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ انہیں صرف اور صرف مولا علی کے جشن سے چھیڑا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. بس کو ابھی آپ توجہ کریں گے، امیر المومنین کے جشن مناتے ہیں مجرا کرا کے. یہ رہے گے ابھی چند دن جو رجب کے ایام اور شعبان کے، علی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. کیا کر کے؟ مجرا یعنی عورتیں، بدکار عورتیں، فاحشہ عورتیں لا کر ان سے رقص کرواتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جشن مولا علی ہے. یہ تو تہذیب ہے تمہاری. مولا علی جنگ میں جا رہے تھے، ظاہراً جنگ صفین میں، شہر انبار سے گزرے، چونکہ کوفہ سے دمشق آتے ہوئے انبار راستے میں آتا ہے، ابھی بھی سرحدی شہر ہے عراق اور شام کے درمیان. انبار شہر سے گزرے تو وہاں پر لوگوں کو خبر ہوئی کہ خلیفہ مسلمین یہاں سے گزر رہے ہیں. تو وہ اس علاقے کے لوگ، سرسبز علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، آباد علاقہ ہے، وہاں کے لوگ استقبال کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے استقبال اپنی تہذیب کے ساتھ کیا، اپنے ثقافت کے مطابق. اور وہ کیا تھا استقبال ان کا؟ وہ ترجل کر رہے تھے. یہ نہج البلاغہ میں حکم امیر المومنین ظاہراً 47ویں حکمت ہے، یا بیان کی ہے، تشریح کی ہے اس کی. امیر المومنین جب وہاں پہنچے تو انہوں نے امیر المومنین کے سامنے آ کر رقص شروع کیا، دھمال شروع کی، بھنگڑا شروع کیا. ترجل یعنی ایک رجل پاؤں رکھنا اور ایک پاؤں اٹھانا. امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ما ھذا الذی صنعتم، یا اس طرح یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا یہ استقبال ہے، ہم اپنے سربراہوں کا، امیروں کا اور پیشواؤں کا اس طرح خوشی مناتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. یہ ہمارے علاقے کی تہذیب ہے یہاں کی، بھنگڑا، دھمال اور ترجل. تو امیر المومنین نے 2 جملے ان کو بیان فرمائے. یہ بیان فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہ تمہارے امیر کے کام آ رہا ہے، نہ تمہارے کام آئے گا. یعنی نہ اس سے مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے، نہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ الٹ تمہارے لیے دنیا میں مشقت ہے. یہ دنیا میں سخت ہے. کوئی بھنگڑا ڈالنا آسان تو نہیں ہے، سخت کام ہے. جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی جواد نقلی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. مجھے لٹرلی یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس مولوی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اور بھائی کون سا جشن تم نے دیکھا کہ جہاں نعوذ باللہ خواتین کو لا کے مجرے کروائے گئے؟ وہ پچھلے دنوں ہماری ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ مسجد کے اندر خسروں کو لا کر نچوایا گیا، اور وہ نواسب کے عمل کی بات تھی، وہ شیعہ مسجد نہیں تھی. تو لہٰذا اس کے اوپر تو مولوی جواد صاحب کا کوئی ریاکشن نہیں آیا، نہ اس کے اوپر کوئی بات کی ہے، نہ ہی اس لحاظ سے کوئی جناب کی ویڈیو منظر عام پہ آئی. اور اب شیعہ نے حیدر کرار پہ نیا الزام لگا دیا کہ یہ فوج خواتین کو لا کے نعوذ باللہ مجرے کرواتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر جہالت دیکھیں کہ یہ امیر المومنین جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے کہیں، تو انہیں کسی نے راستے میں روکا اور ان کا استقبال کیا، تو وہ لوگ اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک ہلکا پھلکا ڈانس کرتے آ رہے تھے. مولانا نے کہا کہ یہ تمہارے لیے مشقت ہے. ظاہر ہے بھنگڑا ڈالنا کوئی عام کام تو نہیں، انسان کا سانس پھول جاتا ہے. آپ کو کیسے پتا؟ یعنی کہ آپ بھنگڑے ڈالتے رہے ہیں؟ آپ کو یعنی کہ پریکٹس ہے تو آپ بول رہے ہیں نا. اچھا کیا جہالت ہے؟ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ فحاشی ایک غلط عمل ہے، یہ کیا کہتے ہیں مجرے وغیرہ کروانا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسپٹڈ. یہ کیا بکواس ہے کہ بھنگڑے ڈالنا ایسا ہے تو ویسے تو. مولوی جواد صاحب خدا کا نام ہے
کبھی خدارا کوئی قرآن و حدیث سے دلیل لا کے پیش کر دیا کرے یہ کیا بونگیا مار رہے ہیں آپ کہ بھنگڑا ڈالنا کوئی آسان کام تھوڑی، وہ بھنگڑا ڈالنا وہ کارگل کی جنگ پہ جا رہا ہے۔ پہلے اپنی کتابوں کی طرف نظر کر لیتے، یہ آپ کے بابا جی کی کتاب توضیح المسائل، آپ کے راہبر معظم موسیقی کے لحاظ سے وہ کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 47 جلدوں میں، انقلابی ترانوں، دینی پروگراموں، ثقافتی تربیتی سرگرمیوں میں موسیقی کے آلات سے استفادہ کرنے بذات خود کوئی حرج نہیں۔ مذکورہ اغراض کے لیے موسیقی کے آلات کی خرید و فروخت نیز ان کا سیکھنا اور سکھانا جائز ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ آپ کے رہبر معظم، دینی معاملات میں خاص طور پہ انقلاب ایران کو پروموٹ کرنے کے لیے موسیقی کو سیکھنا سکھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ تو پھر چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ موسیقی کے الحمدللہ ان کے نام نہاد مراجع ان کے بابا جی بھی قائل ہیں۔ دیکھیں، ہر طرح کی موسیقی اگر حرام ہوتی تو اس پہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صحیح احادیث موجود ہوتی ہیں، جبکہ یہ بیچارے اس قسم کے کوئی دلائل رکھتے ہیں، ان کا حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر پہلے بھی بیان دے چکے ہیں، لیکن اب کیا کریں کہ ان ڈھیٹ مولویوں کو ایک دفعہ بات سمجھ نہیں آتی۔ خیر، یہ کتاب ہے ان کے آیت اللہ مرزا محمد طن کابری صاحب کی قصص العلماء۔ قصص العلماء میں صفحہ نمبر 142 پہ مہدی بحر العلوم کے چیپٹر میں انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بحر العلوم اور ان کے استاد باقر بہبہانی ایک مجلس اعظام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ذاکر نے گانے کی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بحر العلوم کو بہت غصہ آیا اور اس کو اس حرکت سے روکا تو مؤسس بہبہانی بحر العلوم پر ناراض ہوئے اور کہا، سید مہدی تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ قصہ مرحوم آخوند ملا آقا دربندی نے اپنی کتاب اکسیر العبادات میں نقل کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، نعوذ باللہ من ذالک، پہلے تو شیعہ مذہب پہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ عورتوں کو لاگے مجرا کرواتے ہیں اور بفرض محال مانا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ کسی نے حرکت کی ہے تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جو مولا علی کے نام پہ معاذ اللہ فوش عورتوں کو لاگے مجرے کروائے۔ لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ جشن کے دن جو اس طرح کرے، میں کہہ رہا ہوں ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس پہ تبرہ کرتے ہیں، وہ مکتبہ اہل بیت کو بدنام کر رہا ہے۔ اور خود آپ کے مجتہدین حضرات کیا کر رہے ہیں؟ مجلس عزا میں یہ عزاداری سلطان کربلا میں گندے گانوں کی طرز پر لا کر کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے، اسے منع کیا جاتا ہے تو آپ کے آیت اللہ بہبہانی غصہ ہوتے ہیں کہ کوئی منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی جواد صاحب، پہلے اپنے گھر کے اوپر نظر ڈالیں کہ آپ کے گھر کے مجتہدین حضرات کیا کرتے رہے، اور یہ تو ان کے گھر کے مجتہدین تھے۔ مولوی جواد صاحب کی اپنی کتاب یہ وحدت میرے پاس اس وقت موجود ہے، امت مسلمہ کا تاریخی مطالبہ، اس میں صفحہ نمبر 67 پہ یہ محبت اہل بیت کی مثال دیکھیں کیا دے رہے ہیں۔ ایک کتا لیلا کے کوچے سے ہو کر آ جائے تو مجنون اس کے پاؤں چومتا ہے کہ اگر استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، تو اگر ایک مومن محبت اہل بیت 100% کرے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے محبت کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محبت اہل بیت کی مثال دینے کے لیے اور کوئی چیز بچی نہیں تھی کہ لیلا مجنون کو پکڑ کے اندر لے ہیں مولوی جواد صاحب۔ اور مولوی جواد صاحب، آپ کا پورا مدار آپ کی کتابیں چلتی ہی فلمی گانوں پہ ہیں، اور یہ جتنے بھی یہ لو سٹوریز کے سکینڈلز ہیں انہی کے مطابق چل رہی ہے۔ لیلا مجنون کے علاوہ آپ کو کوئی مثال نہ ملی، مختار کی نہ ملی، حبیب ابن مظاہر اسدی کی نہ ملی، ہاں، جناب ابان، جناب زرارہ، جناب ابن مہدیار کی، اور دیگر جو اصحاب ائمہ، جناب ہشام بن حکم، انہوں نے کیسے مناظرے لڑ کے جناب مومن طاق نے، پھر معرفت کے لحاظ سے مفضل بن عمر جوفی، یہ کوفی، اتنی ساری مثالیں ہیں۔ وہ نظر نہ آئی، لیلا مجنون کیوں گھسیڑتا تھا اندر؟ آپ کیا دوسرے پہ بات کریں کہ وہ مجرے کراتے ہیں، وہ یہ کرواتے ہیں، آپ کا اپنا سارا کا سارا کام جو ہے وہ چلیے لیلا مجنون سسی پنو کے ساتھ رہا ہے، دوسروں کے اوپر کیا اعتراض کرتے ہو؟ ہاں، ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے، پگڑے ڈالنا بہت مشقت والا کام ہے۔ خیر سامعین گرامی قادر، یہ دوسروں کو باتیں جا کے بعد میں کریں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ان کے بزرگوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اور یہ خود موصوف ہے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ بورے آئے جی لیکچر دینے والا جشن کے آداب پہ۔